بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ حجرات پارہ 26 سورہ نمبر 49 یعنی 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا نام ہے سورہ حجرات۔ حجرات کا مطلب کیا ہے؟ لفظ حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، اس کی جمع ہے حجرات یعنی کمرے۔ یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے ذکر سے منسوب۔ اس سورے میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کاشان مبارک کے باہر ٹھہر کر آوازیں دیتے ہیں ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے جب تک اللہ کے رسول باہر تشریف نہ لا لیں، صبر کرتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ کس لیے پڑا، اسی طرح آپ دیکھتے جائیں مختلف صورتوں کے نام ان میں مذکور کسی نہ کسی آیت سے منسوب ہوتے ہیں۔ جیسے سورہ نمل ہے تو سورہ نمل کا نام یعنی نم چونٹی کو بولتے، اس کا نام ویسا کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ وہاں پہ چونٹی کا تذکرہ آیا یا چینٹی کا تذکرہ آیا۔ اسی طرح مختلف صورتیں ہیں، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، ان کا نام ناس اور فلق کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ناس کا ذکر ہے یعنی لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا سکھائی گئی، قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح سورہ فلق ہے، صبح کے پھٹنے کا ذکر آیا یعنی رات سے جو اللہ تعالیٰ صبح کو نکالتا ہے اس کا ذکر آیا ہے، سورہ فلق ہے۔ یہ سورۃ مبارک جو ہے سورہ حجرات۔ ایک سب سے پہلی چیز آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں بہت ساری صورتیں ہیں جو انبیاء کے ناموں سے منسوب ہے، جیسے سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے ہے، اور دیگر انبیاء کے نام سے سورہ ہود بھی ہے، ہود علیہ السلام کے نام سے، اسی طرح سورہ محمد بھی۔ یہ تو انبیاء کے ناموں کے ساتھ، اب ان سے منسوب چیزوں کی طرف بھی نسبت کر کے بہت سارے سورے۔ اب آپ اسی سورے کو لے لیں، سورہ حجرات کو، تو سورہ حجرات میں حجرات کسی شخص کا یا پھر ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کا ذکر فرمایا ہے تو اس کے بھی سوروں کے نام پڑ گئے۔ ایک سورہ تو سورہ محمد اس لیے کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آیا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو مخاطب فرماتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یعنی جو ایسے خطاب ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے اور امتیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم مل رہی ہے کہ تم اس طرح سے خطاب کرو، تم جب بات کرو ادب سے کرو اور اس طرح نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے کے نام پکارتے ہو۔ نام تو اس لیے ہوتا ہے، کسی شخص کا نام اس کی پہچان کرانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن نام ہر جگہ پکارا نہیں جاتا۔ جیسے ہم خاندان میں جتنے افراد ہیں دیکھیں آپ سب کے نام ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے دادا کا نام لے کے یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں ہے، اس طرح کہیں گے تو آپ تو بے ادب ہو جائیں گے۔ دادا کو دادا کہتے ہیں، دادی کو دادی کہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو نام بھی نہیں معلوم ہوتے پاس خاندان کے بعد افراد، لیکن رشتہ داریاں معلوم۔ آپ چاچا بولتے ہیں، چاچی بولتے ہیں، تایا بولتے، تائی بولتے، نام آپ کو ان کے حقیقی معلوم ہو یا نہ۔ ننیالی ددیالی رشتہ داریوں کو آپ دے دیجیے، گھر کے رشتہ داری، تو نام کس کا لیا جاتا ہے؟ نام اس کا لیتے ہیں جو آپ سے چھوٹا ہے، جو آپ کے برابر ہے۔ کبھی تو برابر والوں کو کا بھی مرتبے کا لحاظ رکھنا پڑتا، جیسے آپس میں کیا میڈم، کیا محترمہ یا پھر میم، کچھ بھی آپ بول لیتے تھے۔ آپ کے کولیگز ہیں، آپ کہیں کام کرتے تو آپ بہت زیادہ دوستانہ ہے تو آپ نام لے کے بولے، چھوٹوں کو بھی آپ نام سے بولیں گے، لیکن کبھی کبھی کیا کرتے چھوٹوں کا بھی کوئی مرتبہ بن گیا، جب آپ سے چھوٹے ہیں لیکن وہ کوئی پوسٹ پہ ہیں تو اسی پوسٹ کا نام لے کے بولے۔ تو یہ کیا ہے؟ آداب۔ جب آپس میں ہمارے اتنے زیادہ جب آداب کا ہم لحاظ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے، وہ ہمیں سکھایا گیا۔
اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول اس طرح فرمایا، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو سورہ محمد میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیا۔ جب سورہ پڑھیں گے تو اس کی وجوہات بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ خود حضور کو آپ کے الحاب سے یاد فرماتا ہے، تو ہمیں بھی اسی بات کا حکم دیا گیا کہ ہم حضور کو بہت ہی ادب سے اور احترام سے ذکر کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل بے دھڑک ذکر کریں۔ ایک محاورہ ہے فارسی کا، با محمد ہوشیار، آخری حصہ ہے، با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار۔ اللہ کا معاملہ ہے تو تم دیوانے بنے رہو، یعنی اللہ 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 بول لیتے، واحد کا صیغہ آپ استعمال کرتے تو بعض لوگوں کو اس میں بے ادبی بھی دکھتی، لیکن وحدانیت ہے اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے بولتے۔ لیکن جب اللہ کے رسول کا معاملہ ہے نا، تو وہاں پہ آپ کو ہوشیار رہنا ہے، چوکنا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آداب سکھائے ہیں، بے حساب آیتیں، بہت ساری آیتیں ہیں۔ یہ جو آیتیں اب ہم پڑھنے والے ہیں یہ ڈائریکٹ ادب کا حکم دینے والی، اور بہت ساری ایسی آیت ہیں جو ہمیں اشارے دیتی ہیں اس طرح کہ کس طرح سے اللہ کے رسول کا ہم نام لیں، اللہ کے رسول کا تذکرہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ سورہ حجرات جو ہے یہ حضور سے منسوب حجروں کے نام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک گھر تھا، آپ کا جو کاشان مبارک تھا، وہ کیا تھا، ایک کمرہ تھا جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایک زوجہ مطہرہ ہو۔ تو اس طرح سے کمرے تھے آپ کے پورے، اور ان تمام کمروں کو ملا کر بولیں گے حجرات، یعنی ہر زوجہ مطہرہ کے لیے، امہات المومنین میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک کمرہ آپ نے مختص فرما دیا تھا، اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر فرمائی تھی، اس کے لحاظ سے وہاں پہ تشریف لے جایا کرتے۔ تو یہ جو گھر تھے بظاہر نام تو حجرات ہے، لیکن فی الحقیقت ایک انسان کے لیے رہنے کے لیے ایک کمرہ تھا، سکیے مکمل کمرہ۔ تو یہ تو ایک سورہ حجرات ہے۔ اس طرح اور بھی سورہ ہیں جو حضور سے منسوب چیزوں کی طرف ہے، جیسے سورہ بلد ہے۔ سورہ بلد کیوں بلد پڑا نام، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جائے پیدائش ہے مکہ مکرمہ، اس کا ذکر آیا ہے، تو حضور کے شہر سے اس کو منسوب کر دیا گیا۔ حضور نے چادر اوڑی، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہا، اور 2 سورے مکمل نازل ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئے تھے، یعنی پہلی وحی کے ایک وقفے کے بعد میں یہ صورتیں نازل ہوئی۔ اے چادر اوڑے، حضور کے چادر اوڑھنے سے منسوب کر کے صورتیں نازل ہوئی۔ اب آپ قرآن مجید کو جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے انصاف کے ساتھ، اور اس طرح سے جس طرح مفسرین نے لکھا ہے، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اپنے بعد والوں کو سکھایا، وہ چیزیں ہم تک پہنچی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا، کیونکہ مفسرین کے پاس جب سے سب سے اعلیٰ جو رائے ہوتی ہے وہ حضرت ابن عباس کی ہوتی ہے، یعنی وہ صحابہ جو تفسیر بیان کرنے والے ہیں، ان صحابہ میں حضرت ابن عباس کا بڑا مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم ان کی روایتوں کے ساتھ ساتھ یہ چیزوں کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میں نے بہت سارے سوروں کو، پاروں کو چھوڑ کر میں سورہ حجرات پہ کیوں آئی۔ دیکھیے جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، عقیدہ جب درست ہو گیا تو اعمال خود بخود درست ہو جاتے، توفیق اللہ تعالیٰ کی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہماری تھوڑی محنت لگ، کیونکہ جب ہم زمین میں بیج نہیں ڈالیں گے اس کے بعد میں ہم کھیتی کا انتظار کرتے بیٹھیں گے تو کھیتی تو آنے سے رہی، آپ سال گزار گئے، کھیتی نہیں اگ سکتی، کیونکہ آپ بیج نہیں ڈالیں۔ تو یہ بیج جو ہے نا یہ اصل، اسی سے جڑیں بنتی، اسی سے درخت نکلتا، بغیر جڑ کے درخت کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا جھاڑ نہیں ہے جس کی جڑیں نہیں، بغیر جڑوں کے جھاڑ نہیں ہوتے۔ منو سلوا کو آپ ہٹا دیجیے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نازل ہوتا تھا، اور یہ جو مشروم ہوتا اسی کی قسم ہے، حدیث شریف میں آیا، تو اس کی تو جڑیں نہیں ہوتی، اس کو چھوڑ کر میں عام طور پہ بات کر رہی ہوں، تو جڑ ہونا ضروری ہوتا ہے، تو جڑیں مضبوط کر رہے ہیں ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان کی جڑوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اب سورہ کی طرف آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہے، انتہائی رحم فرمانے والا۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہاں پہ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، فرمایا اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، یا پھر ہم آسان الفاظ میں اس کو کہتے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تقدموا تم آگے مت بڑھو، آگے نہ بڑھو، کہاں سے آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مت بڑھو، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واتقوا یعنی تقوی اختیار کرو یا ڈرو، اللہ اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی سب آواز
آوازوں کو سنتا ہے، سب کی باتوں کو سنتا ہے اور سب معاملات کو وہ جانتا ہے۔ پہلے ہم ترجمہ کر لیں گے پھر تفسیر کی طرف آئیں۔ ایک بار یہ آیت کا پھر سے بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو کسی بھی معاملے دین کے یا دنیا کے یہ میں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا تھا۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور جانے۔ اس کے بعد دوسری آیت کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ دیکھیے پہلی آیت میں بھی آیا تھا اے ایمان والو، دوسری آیت بھی خاص خطاب کے ساتھ آ رہی۔ حالانکہ ایک بار ندا دے کے دو حکم بھی آ سکتے تھے، لیکن کیا ہے، لوگوں کی توجہ مبذول کرنا، اہل ایمان کو متوجہ کرنا ہے، جھنجھوڑنا ہے، ان کی اٹینشن کو کیا کرنا ہے، اس جانب لانا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ لا ترفعوا مطلب اونچی مت کرو، بلند مت کرو، اصواتکم تم سب کی آوازوں کو، فوقا مطلب اوپر، صوت النبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، فوقا صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر۔ ایک بات ہو گئی یہاں، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر مت لے جاؤ، ولا تجہروا لہ بالقول، اور چلا کر بات نہ کرو، جہر کے ساتھ یعنی بڑی آواز کے ساتھ بات مت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لہو یعنی حضور کے سامنے کریں گے ہم اس کا ترجمہ، ولا تجہروا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں چلا کر بات مت کرو، بالقول یعنی قول کے ذریعے، تجہری جیسے کہ تم بڑی آواز نکالتے ہو، بعضکم لبعض تم میں سے ایک دوسرے کے لیے، یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح نارمل بلا لیتے ہیں، پکار لیتے ہیں نام لے کے، فلاں فلاں بول کے ہم زور زور سے چیخ کے بلا لیتے ہیں، تو فرمایا کہ تم جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح مت کہو، ان تحبط اعمالکم کیا ہوگا کہ تمہارے اعمال حق ہو جائیں، وانتم اور تم لا تشعرون تمہیں کوئی شعور بھی نہیں ہوگا، تم اس کا احساس بھی نہ کرو گے۔ اب یہ آیتوں کے شان نزول کو اور تفسیر کو ہم آگے پڑھیں گے، پہلے اور ایک اگلی آیت کا بھی ترجمہ۔ آیت نمبر 3، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ یغضون پست کرتے ہیں، ادب کے مارے آواز چھوٹی نکالتے ہیں، اصواتهم اپنی آوازوں کو، یغضون پست کرتے ہیں، اصواتهم اپنی آوازوں کو، عند پاس رسول اللہ اللہ کے رسول، عند رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، کون لوگ ہیں، الذین جو کہ امتحن اللہ اللہ نے چن لیا، قلوبہم جن کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے، کیا فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، چن لیا ہے، دوسروں کے دلوں سے الگ کر لیا، لہم مغفرۃ اجر عظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر، دو ان کو بشارتیں دی گئی، ایک تو مغفرت ہے، دوسرا اجر عظیم۔ پھر اس کے بعد والی آیت ہے، ان الذین ینادون کا بے شک وہ لوگ جو ینادون ندا دیتے ہیں کا آپ کو، من ورائی پیچھے سے، الحجرات کمروں کے، من ورائی الحجرات حجرات کے پیچھے سے، اکثرهم ان میں سے زیادہ تر لوگ لا یعقلون عقل نہیں رکھتے یعنی کم عقل ہیں، بے عقل ہیں، ولو انہم اور اگر وہ لوگ صبروا صبر کرتے، حتی کب تک، حتی یعنی جب تک کہ، ولو انہم صبروا حتی اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تخرج الیہم آپ خود ان کے پاس تشریف لے جاتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف لانے تک وہ انتظار کرتے ٹھہرتے، لکانا خیرن تو ضرور بھلا ہوتا، لہم ان کے لیے، لا مطلب ضرور، کانا ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، اللہ اور اللہ تعالی غفور مغفرت فرمانے والا ہے، بہت رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ کتنی آیتیں ہوں گی، 5 آیتیں۔ ابھی آیتوں کی تفسیر کی طرف اب جائیں گے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مت جاؤ۔ دوسری بات کی تم اللہ سے ڈرو، پھر ایک وصف بیان کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ اس کا مطلب کیا ہوا، پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ آیت جو ہے یہ خاص مومنین سے خطاب کیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں، یعنی قرآن مجید میں مختلف قسم کی آیات، بعض آیتیں وہ ہیں جس میں یا ایھا الناس کہہ کے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، مطلب کیا ہوا، تمام لوگوں سے بات ہو رہی ہے، یا ایھا الناس اے لوگو، تو اے لوگو بولیں گے تو جب قرآن مجید پڑھیں گے تو کفار بھی ان کے بھی دل میں بات چلے جائیں گی
کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خطاب ڈائریکٹ ان سے بھی ہے، جو مومن ہے جو مومن نہیں ہے سب سے خطاب ہے۔ لیکن جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے چکے، اب ان کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا۔ جیسے آپ کسی کالج میں ایڈمیشن لینے والے ہیں تو اشتہار ہو رہا، اعلان ہو رہا، ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا، تو سب کے لیے کیا ہوتا، ایک ایڈورٹائزمنٹ ہوتا جو اخبارات میں بھی آتا اور ویب سائٹس پہ ڈال دیا جاتا، یوٹیوب چینل پہ وہ ڈال لیتے، ہر جگہ وہ ڈال لیتے، سوشل میڈیا سب کو ایک جیسا ایڈ رہتا۔ اس کے بعد میں آپ وہ ایڈ دیکھے، جا کے کیا کرے، ایڈمیشن لے لیے یونیورسٹی، کالج میں، اسکول میں، جہاں بھی۔ اب اندر جانے کے بعد میں بچوں کے لیے جو ایڈ رہتا، ایڈ تو نہیں بولیں گے، بچوں کے لیے جو نوٹس دینا رہتا اس کو الگ سے دی جاتی، وہ آپ باہر نہیں ڈالتے۔ عوام الناس کے لیے الگ تھا جو ابھی پہلے درجے میں ہے، اب یہ کیا ہے، خاص ہو گئے، تو ان کے لیے کیا ہے، الگ رولز ہیں، ان کے لیے الگ ریگولیشنز ہیں، تو ان کے لیے کیا کیا جاتا، نوٹس بورڈ پہ لگایا جاتا۔ تو وہ یا ایھا الناس یعنی پوری پبلک کے لیے ہے، جتنے لوگ ہیں سب کے لیے ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہود ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، دہریہ ہے، خدا کو بھی نہیں مانتا، نہ کسی کو کچھ مانتا، وہ خالی زمانہ چل رہا، خدا کو ماننے والے، نہیں ماننے والے، 4 خدا کو، 25 خداؤں کو، 1000 خداؤں کو ماننے والے، سب سے خطاب ہو گیا۔ کیا بول کے ہوا، یا ایھا الناس۔ اب اور ایک خطاب ہوتا ہے، وہ کس سے، تھوڑے سے خاص لوگ تھے، وہ کون ہے، اہل کتاب سے خطاب ہوتا، یا اہل الکتاب۔ وہ اہل کتاب کون ہے، وہ لوگ ہیں جو جن کو کتابیں ملی، یعنی یہود ہے، نصرانی۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے، وہ لوگ ہیں جن کو قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں آئی تھی وہ کتابوں کے حاملین ہیں، یعنی یہود اور نصارا، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تیسرے نمبر پہ، اگر ہم دیکھیں تو یہ کون ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اسی طرح وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے جو اہل کتاب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ یعنی ان میں 2 قسمیں ہوں گی، سمجھیے، یہود و نصارا جو پہلے کے ہی شریعتوں پہ ہیں وہ الگ ہیں، بعض وہ ہیں جو پہلے کے انبیاء پہ بھی ایمان لائے، بعد میں حضور پہ بھی ایمان لائے، تو وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں شامل ہو گئے، کیونکہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو پہلے کے انبیاء پہ ایمان لانے والے تھے، عیسائی تھے یا پھر یہودی تھے، داخل اسلام ہو گئے، واقعات ہیں احادیث مبارکہ۔ تو یہ آیت مبارکہ میں یہ بات میں آپ کو اس لیے سمجھائی کہ آگے اس قسم کی آیتیں جب بھی آئیں گی آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے مخاطب کون ہے، مومنین۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب ہوتا ہے، کیا ہوتا خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، مومنین سے خطاب ہوتا، لیکن وہ حکم دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے، اس کی بھی مثالیں میں آپ کو دوں گی۔ وہ کیوں ہوتا، جیسے سب کے لیے تو ایک ہی حکم ہے لیکن ہم خاص لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے وہ چیز بولتے ہیں، جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی بات لے لیں تو مشرکین تھے یا پھر دیگر مذاہب کے لوگ تھے جو حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کرے یا پھر برے قصیدے لکھے، تو ان لوگوں کا بھی ان کو قتل کر دیا گیا۔ کیوں کیا گیا قتل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سب کے لیے ضروری ہے، یہاں پہ خطاب مومنین سے ہو رہا، لیکن صحابہ اس کو برداشت نہیں کیے اور جتنے گستاخان تھے ان کو پکڑ کے قتل کرتے، اور حضور پھر ان کے اوپر مواخذہ نہیں کرے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی قول اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا وہی حضور کرتے، اپنے نفس کے لیے کبھی بھی ایک چیز نہیں کی حضور۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، ما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، نطق نہیں فرماتے، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ وہی ہوتا ہے جو آپ کی جانب اللہ کی جانب سے بھیجا جاتا ہے، وہی کی جاتی۔ تو کوئی بھی بات میں ذہن میں بھی ایسا خیال نہیں آنا چاہیے کہ حضور نے اپنے لیے یہ کیا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا۔ سب سے زیادہ عدل و انصاف فرمانے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی کوئی حد قائم فرماتے تھے تو اتنی چھان بین کرتے تھے، اتنی تفتیش کرتے تھے، آپ حیران ہو جائیں۔ کوئی بھی ایک چیز، یعنی کسی کے ہاتھ کاٹنا ہے، کسی کو رجم کرنا ہے، کسی سے کوئی بدلہ لینا ہے، تو اس کے لیے پوری مطلب صحابہ اکرام جو اس کام پہ معمور ہوتے تھے مکمل چھان بین کر لیتے، کوئی چیز نہیں چھوٹتی تھی۔ جب 100% کنفرم ہو جاتا تھا کہ یہ جرم واقعتاً اس نے کیا ہے تو پھر اس کو سزا دی جاتی تھی، بے گناہ کو کبھی بھی نہیں پکڑا جاتا۔ ہاں یہ ہوتا تھا کہ واقعتاً وہ گناہگار بھی ہوتا تھا، لیکن جب پروف نہیں ملتے تھے نا، پورے دلائل کے ساتھ وہ ثابت نہیں ہوتا، تو جب تک اس کو چھوڑ کے رکھتے تھے، جب یقینی طور پہ معلوم ہو جاتا تھا تو جب اس کو پکڑا جاتا، لیکن زیادتی کے ذریعے کسی کو نہیں پکڑا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب والی آیتیں ہیں۔ اب یہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنا کیا ہے، تو ہم اس آیت کے شان نزول کی طرف جائیں گے۔ شان نزول مطلب سبب نزول یا پھر اسباب
نزول، آیت نازل ہونے کا کیا سبب تھا. اور یہ جو سبب نزول ہے یہ قرآن مجید کے علوم میں سے ایک علم ہے، مستقل یہ علم ہے جس پر کتابیں لکھی گئی. امام جلال الدین سیوطی نے لکھی اسباب النزول، لباب النقول فی اسباب النزول، اسی طرح علامہ واحدی کی بھی کتاب ہے اور بھی دیگر نے کتابیں لکھی ہے اور مفسرین کرام اس کا اہتمام فرماتے ہیں. تو اسباب نزول سمجھنے سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی، اس کا حکم عام ہے یا خاص، سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو اب یہ آیت نازل کب ہوئی؟ ہوا یہ کہ عید الاضحیٰ کے دن بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی قربانی دی. دیکھیے مومنین تھے، قربانی سب کو دینا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، تھوڑا سا جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہو چکنے کے بعد ان کو قربانی دینا چاہیے تھا. انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے دی قربانی. ان کی نیت میں بھی خرابی نہیں تھی، وہ نیکی کا کام کر رہے تھے، اپنے مال سے وہ اچھا جانور لائے تھے ہوں گے، سب نیکیاں اپنی جگہ، بڑی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ نیکی ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا، بے ادبی ہوئی. حضور سے پہلے قربانی دی گئی، اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ بھی آئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کہ بعض لوگ کیا کرتے تھے، رمضان سے ایک روز پہلے ہی روزہ رکھ لیتے تھے. یعنی رمضان المبارک آنے والا ہے تو چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھنا ہے نا. حضور نے بھی فرما دیا کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھ لو تو پھر روزہ چھوڑ دو. یعنی روزے ختم ہو گئے، عید ہو گیا، ہلال کو دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، ہلال کو دیکھ کر روزے چھوڑنا ہے. اب صحابہ بعض ایک دن پہلے روزہ رکھ لیے تھے، یا یہ ہوا، یہ دو بھی واقعات ہوئے. آیت نازل ہو گئی کہ اگرچہ سب سے بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے قربانی، اگرچہ روزہ رکھنا اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، لیکن یہ عبادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت جانا. مفسرین نے لکھا کہ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ نے حضور سے پہلے جانے کی ایک ان سے غلطی ہوئی یا پھر لرزش ہوئی، نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی. لیکن یہ کیا بات ہوئی، اللہ سے آگے مت جاؤ. اللہ سے آگے کوئی کیسے جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ روزہ رکھتا کہ اللہ سے پہلے روزہ رکھ لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ قربانی دے گا؟ نہیں، نعوذ باللہ. اللہ تو یہ سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ کے لیے سب روزے رکھتے ہیں، اللہ کے لیے سب قربانیاں دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرما دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا تاکہ آپ کو اور ہم سب کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادتوں میں یا کسی بھی چیز میں پہل کر دینا اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کرنا. حضور کی بارگاہ میں بے ادبی گویا کہ اللہ کی بے ادبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی کام کر دینا گویا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت کی بے ادبی کرنا گویا بارگاہ الوہیت میں بے ادبی کرنا. رسول اللہ کی شان میں گستاخی گویا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی. بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا. پہلے تو آیتیں آپ یہ پڑھ چکے تھے، آپ کو میں نے بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ رسول اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. دو آیتیں الگ الگ ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس آیت کی بھی میں نے تفصیل سے آپ کو شرح کی تھی. اسی طرح ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تحقیق کے یعنی یقینی طور پر اس نے اللہ کی اطاعت کی. وہاں تک تو بات سمجھ میں آتی تھی. اب اور زیادہ ادب بتایا جا رہا ہے، مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو روزے رکھنا ہو، قربانی دینا ہو، نمازیں ہوں، آپ کی جو بھی عبادتیں، آپ کو اللہ کے رسول کا ادب ملحوظ رکھنا ہوگا، ورنہ آپ کا اعمال تو اپنی جگہ ایمانی خطرے میں ہے. آگے آیتیں دیکھیے. یہ زمانے میں بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ گستاخی کا فتنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کسی نہ کسی طریقے سے گھٹانا، کسی نہ کسی طریقے سے شان کو کم کرنا، اور یہ بتانا کہ نہیں بس آپ اللہ اللہ بولے یہ کافی، آپ قرآن پڑھ لے یہ کافی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، لیکن رسول اللہ کی تعریف کرنے سے کترائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہیں تو یہ اللہ کے رسول کا احسان ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو ہمیں قرآن ملتا کہاں تھا؟ آپ کو کہاں ملتا تھا جو آپ یہ ترجمے کر کے سناتے ہیں؟ اگر حضور نہ ہوتے تو آپ یہ نماز کہاں سے پڑھتے تھے جو یہ آپ لمبی
लंबी नमाजें पढ़ रहे हैं, पेशानी पे आपके दाग आ गए, ये नमाजें आपको किसने सिखाई? आपको अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान नहीं मानना है तो आप फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपको मजबूरी है, आपको मजबूरी है कि आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो आपको इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा, तो मजबूरन मोहम्मद रसूलुल्लाह आप कह रहे हैं, बाकी तो आप कुछ भी नहीं करें। हुजूर की ना तो तारीफ आपको बर्दाश्त है, ना वो आयतें आपको बर्दाश्त है, ना वो सूरे हैं। हाँ, आप कौन से वहाबी से ये सूरह हुजुरात की तारीफ सुने, मेरे को बताइए। हाँ, किसी के पास थोड़ा ईमान होगा तो सूरे के बाद सूरा आ रहा तो पढ़ के सुना दिया होगा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मोहब्बत जो है ये दावा है, लेकिन जितने दावे हैं ना बगैर दलील के बेकार। आप उठ के कुछ भी बोल लें, कोई भी परवाह नहीं करता, लेकिन आप जब दलील दिखा दें, नहीं ये हुआ है, आप उसकी दलील जब दिखाते हैं तो वो चीज क्या होती है, साबित हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो मोहब्बत अगर आपको है, ईमान है, तो अदब जरूरी। अदब के बगैर कितनी मतलब ऐसी आयतें हैं कि आदमी परेशान हो जाता है, या अल्लाह ये है क्या, इतना अदब, इतनी तौकीर। और अल्लाह ताला ने जो सिखाया है इन 5 आयत में, दूसरी आयतें तो आप अभी छोड़ दीजिए, इन आयतों की हम बात करेंगे फिलहाल। इसको आप अगर पकड़ते चले तो आदमी जिंदगी भर बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मोहसिन मानता हुआ रहेगा, सब काम करेगा, लेकिन उसके दिमाग में ये रहेगा कि अगर हुजूर ना होते तो मेरा क्या होता, अगर हुजूर ना होते तो मैं अल्लाह को नहीं जानता था, नहीं जानती थी, अगर हुजूर ना होते तो अल्लाह क्या है ना मुझे मालूम होता था, ना अल्लाह के रसूलों की बात मुझे मालूम होती थी, ना मुझे आदम मालूम होते, ना इब्राहिम मालूम होते, ना नूह मालूम होते, ना मूसा होते, ना ईसा अलैहिमुस्सलाम, किसी का मुझे पता नहीं होता, ना जिब्रील अमीन मुझे मालूम होते, ना फरिश्तों का मुझे पता होता, कुछ भी मुझे मालूम नहीं होता, कुरान तो मुझे मालूम भी नहीं होता, ना दीगर किताबों का पता होता, ना क़यामत का इल्म होता, ना जन्नत और दोज़ख, जानवरों की तरह हम जिंदगी गुजार रहे होते। जितने लोग अदब से गए, हुजूर की बारगाह से होते हुए अल्लाह के पास गए, आप देखिए वही लोग हैं जिनके नाम जिंदा। आप जितने बुजुर्गों के नाम ले लें, उनकी जिंदगियों को देखें आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जुड़े हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो अहलुल्लाह गुजरे हैं उनसे जुड़े हुए थे, अहले बैत से जुड़े हुए थे, सहाबा से जुड़े हुए, इनसे जुड़ के अल्लाह ताला के पास जाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या फरमाया, ए ईमान वालो तुम अल्लाह और उसके रसूल के आगे मत बढ़ो। तो यहाँ पे जो सहाबा ने किया था वो हुजूर की बारगाह में बेअदबी की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि अगर हुजूर की बेअदबी हो रही है तो अल्लाह की भी बेअदबी हो रही है। उसके बाद क्या फरमाया, वत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो। यानी हुजूर की बारगाह में बेअदबी करना ये तकवे के खिलाफ है, हुजूर का अदब करना ये अल्लाह का तकवा है। पहले तो ये बता दिया कि हुजूर की बेअदबी अल्लाह की बेअदबी है, उसके बाद में क्या फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेअदबी करना तकवे के खिलाफ है, लिहाजा तुम ऐसा करने से पहले अल्लाह से डरो। उन्हें वार्निंग दी, फिर फरमाया बेशक अल्लाह सुनता है और जानता है। अल्लाह ताला ये तमाम बातों को सुनने वाला है और सब जानने वाला। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इब्ने जरीर तबरी ने ये रिवायत की है अपनी तफसीर में, वो फरमाते हैं कि इस आयत में सहाबा को मना किया गया कि हुजूर के सामने बात करें। नुहु अन यतकल्लमु बैन यदै कलामिही, जब हुजूर कलाम फरमा रहे हैं, हुजूर बात फरमा रहे हैं, सहाबा को खामोश बैठने का हुक्म दिया गया। जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई, सहाबा ऐसे खामोश बैठते थे, हुजूर की मजलिस होती थी और इतनी खामोशी होती थी कि परिंदे उनकी पीठ पे आके बैठ जाते थे, टस से मसने होते थे सहाबा, जान चले जाएंगी मगर हुजूर की बारगाह में एक आवाज नहीं निकलेंगी। इंतहाई अदब के साथ वो अदब सहाबा करते थे। अब मतलब आप ये जमाने में आके हुजूर के बारे में जो जी में आए लोग बोल, लोग ये समझ रहे कि अल्लाह ताला देखने वाला नहीं है, अल्लाह ताला नहीं पकड़ता, अल्लाह को इल्म नहीं है। अल्लाह ताला खास यहाँ पे क्या फरमाया, समी है, अलीम है। ये जितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं ना हुजूर के बारे में, ये सब अल्लाह ताला सुन रहा है, ये जो कर रहे हैं अल्लाह जानता है। ऐसी पकड़ पकड़ेंगे अल्लाह ताला, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। दुनिया में तो रुस्वा है ही, थोड़ा बहुत कहीं अपनी बना लिए होंगे, जमा लिए होंगे, बाकी तो रुस्वा है मुसलमानों के बीच में। वो क़यामत के दिन में बहुत बुरा पकड़े जाएंगे। अल्लाह समी भी है, अलीम भी है। अच्छा, और एक शान रुजूल ये भी तफसीर तबरी में उन्होंने लिखी कि बाज लोग ये कहते थे कि लौ उनजिला फी कज़ा लवुदिअ कज़ा व कज़ा क़ाल फ़करिह अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल ज़ालिका व क़द्दम फ़ीही। लोग इस तरह कहने लगे कि अगर ये आयत इस वक्त नाजिल हो जाती तो ऐसा हो जाता था, अगर उस बारे में कुछ ऐसा नाजिल होता तो ऐसा हो जाता था। तो ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह और उसके रसूल का मामला है, वही नाजिल करना अल्लाह का है और वही किसके ऊपर नाजिल करना है, रसूलुल्लाह के ऊपर। तो ये अल्लाह रसूल का मसला है, आगे मत बढ़ो, अदब के साथ खामोशी के साथ बैठे रहो। अल्लाह ताला जब भी जो भी नाजिल फरमाए बिल्कुल वही सही। और जो सहाबा ने ज़बह पहले कर लिया था, ये आयत तो नाजिल हुई, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ دوبارہ سے وہ ذبح کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز ادا نہیں فرمائے تھے، نماز عید. لوگوں نے کیا کیا؟ ذبح کر لیا. تو حضور نے فرمایا کہ دوبارہ سے تم ذبح کرو. اس کے بعد کی آیت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو دو بار اے ایمان والو کہہ کے خطاب کیا گیا، پہلی آیت میں بھی دوسری آیت میں بھی، توجہ مبذول کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو یہ اس پہ آپ کو عمل کرنا ہے. یہ بات سمجھا دی گئی. کیا فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو بلند مت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے. اتنی بات یہاں پہ حکم ختم ہو گیا. اب اگر کوئی اس طرح کر دے تو کیا ہوگا وہ آگے بتایا جائے. اچھا، دوسرا حکم پھر کیا فرمایا؟ ولا تجهروا له بالقول، تم رسول اللہ کی بارگاہ میں بلند بلند آوازوں سے بات مت کیا کرو. کیسی بات؟ کجہر بعضکم لبعض، آپس میں ایک دوسرے سے جس طرح بڑی بڑی آوازوں سے بات کرتے اس طرح مت کرو. کیا ہوگا؟ تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. بہت ایسی بات کی کہ آدمی اگر وہ صاحب ایمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے تو ہیبت میں آ جائے کہ اس کا ایمان بھی جا رہا ہے، اس کو پتا بھی نہیں چل رہا. فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. یعنی اگر پتا چلتا تو آدمی کچھ کر لیتا. کافر کو اس کے کفر کا اگر پتا چل جائے، یعنی ایک مسلمان ہے کفریہ کلمات بول دیا، اس کو اگر پتا چل گیا تو کیا کرے گا؟ فوری رجوع کرے گا، توبہ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے گا. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا؟ انہیں نیک اعمال پورے کر رہا، نماز بھی پڑھ رہا، روزے بھی رکھ رہا، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا، سب کر رہا، لیکن حضور کی بے ادبی پہ بے ادبی کر رہا. تو ایسوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے اعمال کب کی چلے گئے، تم جو بھی کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، ہوائے منصورہ ہے. یہ جو روشن دان میں سے آتی ہوئی جو روشنی آتی، دیکھیے سورج کی روشنی کے ساتھ جو باریک سی دھول اڑتی ہوئی آتی نا، کفار کے اعمال اس طرح ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کفار کے اعمال کو صراحتاً فرما دیا کہ ہوائے منصورہ ہے. لیکن جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، بظاہر مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہے، لیکن بے ادبی کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے. جیسے کفار کے اعمال حبط ہوئے ہوئے ہیں، قیامت میں اس کا کچھ وزن نہیں ہے ان کے اعمال کا، دنیا میں یہی ختم ہو جا رہا، تو ان کے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے. اور ان کو کیا ہوگا؟ پتا بھی نہیں ہوگا. پتا اگر چلتا تو کچھ اس کی پابجائی کر لے، توبہ وغیرہ کر کے کچھ صحیح کر لیتے. لیکن فرمایا کہ وانتم لا تشعرون، تمہیں کچھ پتا بھی نہ چلے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مخاطب کیا جائے یہ سکھایا. یعنی ہم جس طرح نام بولتے ہیں ایک دوسرے کے، تو بعض لوگ کیا کرتے تھے؟ یا محمد کہہ کے پکارتے. بعض لوگ جو دیہاتی تھے، بدو تھے، ان کو آداب نہیں آتے تو یا محمد کہہ کے پکارتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب سکھایا اور فرمایا کہ دیکھیے غلطی وہ کیے تھے، لیکن حکم سب کے لیے آ گیا. ایسا نہیں ہے کہ حکم ان کے لیے آیا تھا بعد والوں میں، نہیں. حکم کوئی خاص موقع پہ آتا ہے لیکن سب کے لیے وہ عام ہوتا ہے. اس کو کیا بولتے؟ خصوص مورد بولتے. یعنی آیت جہاں پہ آئی ہے وہ موقع خاص ہے، لیکن یہ سب کو شامل ہے. شمول کے اعتبار سے یہ عام ہے، ان لوگوں کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی ہے، اور ہمارے بعد جو بھی آئیں گے قیامت تک کے لیے، سب مومنین کے لیے ایک ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے تھے؟ حضور کو نام سے پکارا کرتے تھے. اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس بن شماس ایک صحابی تھے، یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی. ان کی کیا تھی؟ تھوڑی سی سماعت کمزور تھی. تو کیا ہوتا تھا؟ سماعت کمزور ہے سو والے کیا کرتے؟ ان کے لیے چیخ چیخ کے بولنا پڑتا. یعنی ایک آدمی صحیح سن نہیں سکتا تو سامنے والے اس سے بات کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ چیخ کے بات کرتے، بڑی آواز سے بات کرتے. تو اب انہیں پلٹا کے کیا کرتا؟ کم سننے والا انہیں بھی چیخ چیخ کے بات کرتا. حالانکہ انہیں نارمل کرا تو بھی سامنے والوں کو سنے آ جاتا، لیکن لوگ اس سے چیخ کے بات کرتے، یہ بھی چیخ کے بات کرتا. تو وہ صحابی کیا کرتے تھے؟ تھوڑا سفل سماعت کی وجہ سے، یعنی اونچی آواز سے وہ سننے والے تھے، کمزوری تھی سماعت میں، تو اونچی آواز سے بات کرتے تھے. کبھی کبھی یہ ہوتا کہ حضور سے بات کرتے تھے، آواز بلند ہو جاتی تھی. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وہ گھر میں بیٹھ گئے، مطلب گھر سے باہر نہیں نکلے وہ صحابی، اور کہنے لگے کہ میں اہل نار میں سے ہوں، یعنی میں ہلاک ہو گیا، میں دوزخی ہو گیا. یعنی ایک ایک آیت کا صحابہ پہ اثر کیسا ہوتا تھا دیکھیے. آیت جیسے ہی آئی سمجھ گئے کہ حالانکہ یہ سماعت کے مسئلے والے تھے، عام آدمی نہیں تھے، ان کی ایک نیچرل وہ تھی، ان کی پرابلم تھی، خود سے وہ نہیں کرتے تھے اس طرح. لیکن صحابی کیا کرے؟ گھر میں بیٹھ گئے، گھر سے نہیں نکلے اور کہے کہ میں اہل نار میں سے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے صحابی حضرت سعد سے ان کا حال دریافت کیا. پوچھا کہ مطلب ثابت بن قیس کیسے ہیں، کیوں نہیں آئے؟ حضور ان کے بارے میں پوچھنے لگے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ثابت جو ہے میرے پڑوسی ہیں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں کوئی بیماری ہوئی ہے، یعنی بیمار ہیں اس لیے حضور کی بارگاہ میں وہ نہیں آ رہے ہیں، حاضری نہیں دے رہے ہیں، ایسا بھی نہیں. پھر وہ آئے اور کیا کرے؟ حضرت ثابت سے اس کا ذکر کیا. تو حضرت
حضرت ثابت نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم جانتے ہو کہ تم میں سب سے زیادہ بلند آواز میں بات کرنے والا ہوں، میں جہنمی ہو گیا۔ یہ سن کے حضرت سعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ پوری بات بیان کی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے۔ دیکھیے جنتی جو ہیں ان کے احوال کیسے ہوتے، ان کو اس بات کا ڈر لگا ہوا ہوتا، ہمیشہ ہیبت میں رہتے کہ کہیں میرا خاتمہ خراب نہ ہو جائے، کہیں میرا ایمان چھن نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مکر ہے نا اس سے امن میں وہی رہتے ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یأمن مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، مکر سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں بولتے یا پھر عام طور پہ آپ عربی میں بولتے ہیں، لفظی ترجمہ اس کا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے اس سے صرف وہی لوگ مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 99، افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ تو صحابہ اکرام ہمیشہ اس بات کے ڈر میں رہتے تھے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میرا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ آیت کے نزول کے بعد میں حضرت ثابت بن قیس جو سماعت کے اعتبار سے بہت کمزور تھے، انہوں نے اپنے اوپر لے لی آیت اور کہنے لگے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بنا کر بھیجے گئے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اپنے صحابہ کے لیے تو خصوصی رحمت، تو حضور نے ان کا حال بھی دریافت کیا۔ اس کے بعد میں جب بتایا گیا حضور کو کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ اہل جنت میں رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ضحاک کا ایک قول یہاں پہ نقل فرماتے ہیں امام طبری۔ دیکھیے مفسرین تفسیر کس طرح فرماتے تھے، مفسرین کی تفسیر کیا ہوتی تھی، قرآن کی فہم کیسے ان کو ہوتی تھی، وہ آپ دیکھیے۔ ابن جریر طبری جیسے بڑے مفسر اپنی سند سے یہ بیان کرتے ہیں، ان کے شیخ حسین، ان کے شیخ ابو معاذ، ان کے شیخ عبید اور ان کے شیخ حضرت ضحاک، وہ کیا کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں نہاہم اللہ ان ینادوہ کما ینادی بعضهم بعضا وامرهم ان یشرفوہ ویعظموہ ویدعوہ اذا دعوہ باسم النبوہ۔ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا ہے کہ وہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اس طرح حضور کو بھی پکاریں، نعوذ باللہ، اور فرمایا کہ انہیں امر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ حضور کی کیا کریں، ان یشرفوہ ویعظموہ، حضور کا شرف بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، تشریف کریں، یعنی حضور کے شرف کو مانتے ہوئے اس طرح کا برتاؤ کریں، اور حضور کو نبوت کے نام سے پکاریں، یعنی یا نبی اللہ کہہ کے پکاریں۔ یہ تفسیر ہے، تفسیر وہ نہیں ہے جو آج ہر آدمی بیٹھ کے ترجمہ کر کے کچھ بھی معنی نکال کے بیان کر دے رہا۔ یہ بار بار میں کیوں بول رہی ہوں آپ لوگوں کو، مجھے ان لوگوں کا رد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ان لوگوں کا ذکر کرنا میرا دل بولتا، متلی ہوتی کبھی میں ان کی جو گنڈے عقیدے ہیں میرا دل نہیں بولتا، لیکن کیوں میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، اس لیے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، آپ ان کو نہ سنیں، کتنا بھی اچھا بولتا ہو۔ حضور کو ڈر ہوا اس بات کا، حضور نے فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، میں میری امت میں جن لوگوں سے خوف کرتا ہوں، میری امت کے متعلق مجھے ڈر ہے۔ کن لوگوں کا ڈر ہے؟ ایسے لوگ جو منافق ہوں گے اور زبان دان ہوں، یعنی ایسا منافق جو زبان جاننے والا ہو، ایسی تقریر کرتا، ایسا بیان کرتا، لوگ پاگل ہو جاتے، رہتا منافق، ایماندار نہیں رہتا۔ تو دیکھیے کسی کی زبان دانی پہ، چرب زبانی پہ، یا پھر کیا بولیں گے فصیح اللسانی پہ نہیں جانا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، اس کے بعد آپ کو سننا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے نہیں فلاں کو ہم سنتے نہیں، اچھا بھی بیان کرتے، پھر وہ اچھے بیانات بھی سنیے جس میں وہ اپنی والی بات کرنا شروع کر دیتے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کب آپ کو زبردست ڈش بنا کے اس کے اندر زہر ملا کے کھلا دیتے۔ روزانہ اچھی بریانی کھلاتے، آپ کو چائے پلاتے، آپ روزانہ ٹھیک رہتا، 5 دن تک صحیح رہتا، 6ویں دن آپ کو اس میں ملا کے ڈال دیے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلتا۔ آپ اس دن سے ڈریے جس دن وہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ، آپ کو پتا نہیں چلے گا۔ میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ اس کے نہ میں ایمان پہ بات کر رہی ہوں، اس شخص کے علم والا ہے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن عقیدے کی جب خرابی آ جاتی ہے تو آدمی پھر گمراہ ہو جاتا، اللہ رسول کی بارگاہ سے وہ دور کر دیا جاتا۔ آپ 1,00,000 فضائل بیان کریں، رسول اللہ کے فضائل بھی بیان کرتے وہ لوگ، یہ جو ڈبل گیم کھیلتے یہ لوگ بالکل سنی بن جاتے، پھر اس کے بعد میں پھر اپنی جماعت کا شروع کر دے وہاں کے قصیدے گانا۔ تو جو زبان دان ہے کل منافق علیم اللسان، حضور کو کیوں ڈر ہوا تھا؟ آپ لوگ یہ جو کر رہے ہیں نا کام، نہیں خالی وہ سن رہے، نہیں ہم اچھے چیزاں لے لیتے، نہیں انہوں قرآن بولتے، نہیں حدیث بولتے، اتنے لوگ بولتے میں تو بیزار ہو جاتی ہوں سن کے، نہیں باجی انہوں بہت اچھا بولتے۔ یہ ایک شخص کی بات نہیں کری، دوسروں کی بھی بات کری میں، بہت سارے لوگوں کو سنتے، کیا بولتے، نہیں انہوں قرآن کا ہی بولتے، نہیں انہوں حدیث پڑھاتے، نہیں فلاں کو سنتے، نہیں انہوں قرآن کا ترجمہ اچھا کراتے، دورہ قرآن کراتے، وہ نماز کے مسئلے بولتے، یہ مسئلے بولتے۔ دیکھو آپ کے علماء میں کمی پڑ گئی ہے، آپ
مدرسے میں جا کے نہیں سیکھ سکے تو پھر اپنے علماء کو پکڑ کے نہیں سیکھ سکے، سنیوں کو ڈھونڈیے، ان لوگوں سے پڑھیے، سیکھیے۔ عمل میں تو انہیں بھی پرفیکٹ تھا، جو حضور کے پاس آ کے بولا یار آپ انصاف کریے، حضور کے پاس آ کے حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، اس کی جرت دیکھیے، بے ادبی دیکھیے، حضور کو بول رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ عدل کریے۔ حضور نے فرمایا وہی حقا میں یعدل ان لم اعدل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے، اگر میں عدل نہ کروں تو کون عدل کرے گا؟ اللہ کی زمین پہ اگر اللہ کا رسول، اللہ کا محبوب، سید الانبیاء، سید الرسول اگر عدل نہ کرے، انصاف نہ کرے تو لوگ جائیں گے کہاں؟ کون ہوگا جو عدل کر سکے گا، انصاف کر سکے گا؟ جب یہ بات صحابہ نے سنی کہ یہ ایسی بے ادبی کرایا، حضرت عمر کا جلال آ گیا۔ حضرت عمر بڑے جلالی تھے، یہ چیزیں ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ تلوار نکالی، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ منافق کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا، حضور نے روک دیا ہوں، فرمایا کہ یخرج من ضد ھذا قوم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ جو آدمی ہے نا، یہ آدمی کی پشت سے ایسی لوگ نکلیں گے، اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، یہ قرآن پڑھیں گے اور یہ زبان سے پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں اتریں گا۔ یہ تعبیر ہے، مجازی معنی اس کا کیا نکلتا ہے، یعنی زبان سے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، دل میں معنی نہیں اتر رہا۔ آپ پوری تفسیر قرآن، دورہ قرآن کر لیے، یہ آیت پہ کیوں نہیں گزرے؟ آپ حضور کا ادب لوگوں کو کیوں نہیں سکھائے؟ خالی آپ انما انا بشر مثلکم پہ آ کے کیوں اٹکے آپ؟ کیونکہ آپ کے دل میں قرآن نہیں اترا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے۔ یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی، مشرکین کی بات نہیں ہو رہی، کلمہ گو لوگوں کی بات ہو رہی۔ فرمایا کہ اس کی نسل سے، پشت سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ صحیح ستہ میں ہے حدیث، آپ دیکھیے الگ الگ الفاظ سے آئی ہے، الفاظ کے اختلاف سے آئی ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کو خوارج کے ذکر میں یہ حدیث کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ تحقرون صلاتکم مع صلاتہم۔ حضرت عمر فاروق موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے چھوٹا سمجھو گے، وصیامکم مع صیامہم، تمہارے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے تم چھوٹا سمجھو گے۔ اس کے بعد فرمایا یخرجون من الدین، یہ دین سے نکل جائیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، لیکن کیا فرمایا؟ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے سے نکل جاتا۔ اتنی باتیں حضور فرما دیے، اس کے بعد تو آپ کو عقل آنی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے۔ آپ ہر آدمی کو سنتے نہیں بیٹھنا ہے، یہ چیزیں آپ جس کو سمجھا سکتے سمجھائیے، آپ نہیں سمجھا سکتے اس کو سنا دیجیے، یہ بیان سنا دیجیے، میرا یہ ریکارڈنگ اس کو سنا دیجیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ یہ سب اسلامی کام کر رہے ہیں، آپ یہ بولتے نہیں نماز تو ایسی پڑھتے ہو لوگ، نماز کے بہت پابند رہتے، پھر کیا بولتے روزے ایسے رہتے ان کے، قرآن مجید تو ایسی تلاوت کرتے، بس آپ پریشان ہو جائیں۔ قرآن شریف کا پھر ترجمہ بھی کرتے، حدیث کے پھر دلائل دیتے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ خیر البریہ کے قول کو پڑھیں گے۔ یہ اہل حدیثوں کے بارے میں ہے، خیر البریہ کا قول پکڑ پکڑ کے ناچتے، اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے۔ اہل حدیث تو سچے اہل حدیث تو اہل سنت والجماعت ہے، حدیث پہ جو عمل کرتے ہیں وہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، احادیث کا نچوڑ نکال کے انہوں نے فقہ بنائی ہے۔ یہ اہل حدیث جو ہیں حضور ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ خیر البریہ کے قول کو کہیں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو آیت مبارکہ میں دو باتیں فرمائی گئی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرو، ایک بات ہو گئی ہے۔ دوسری کیا فرمائی؟ تم چیخ کر مت کہو، زور سے ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو ویسے مت پکارو، بلکہ کیا کہو؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہو۔ اب یہ جتنے جھوٹے ہیں جو یا رسول اللہ نہیں کہنا بولتے، ان کی دلیل یہ، ان کے لیے آپ یہ دلیل دیں۔ دیکھیے دلیل دینا دلانا یہ بات کی بات ہے، پہلے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ لینا، لیکن چونکہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، جس طرح دعوت اللہ ایک عالم دین کا فریضہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا ایک مومن کا فریضہ ہوتا ہے، اسی طرح بد مذہبوں کا رد کرنا بھی اس کا فریضہ ہوتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ اگر اس طرح کرو گے یعنی آواز بلند ہو گئی، یا پھر ایک دوسرے سے جس طرح بات کرتے اس طرح ایسا بولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے بولتے، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کون سکھا دیا؟ چھوٹے بچوں سے بھی بات کریں، نہیں ابھی رسول اللہ نبی اللہ بولتے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ان لوگ بچوں سے بھی بول دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نام سکھا دیجیے بچوں کو، حضور کا اس میں مبارک سکھائیے، اچھی بات ہے، لیکن آپ ان کو یہ بھی سکھائیے کہ ہم رسول اللہ کہیں گے، نبی اللہ کہیں گے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آقا دو جہاں، اس طرح کے کلمات آپ بچوں کو سکھائیں۔ فرمایا کہ تمہارے اعمال حق ہو جائیں گے اور تم کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی، اور ان بندوں میں ہمارا شمار فرمائے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں۔ اب یہ آیت نازل ہونے کے بعد میں صحابہ نے
جو کام کیا، یعنی اپنی آوازوں کو پست کر لیا، آواز حلق سے نہیں نکلتی تھی، ایمان چلے جائیں گا ڈر کے ہمارے، تو ان کے بارے میں اگلی آیتیں نازل ہوئی، آیت نمبر 3 سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ کا ساتھ آپ لوگ یہ سیکھتے جائیے، میں کبھی بھی کیا بولتی ہوں، ایک ایک آیت آتی تھی، صحابہ دیوانوں کے جیسا اس پہ عمل کرتے۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ جب حرمت خمر کی آیت آئی، شراب کے حرام ہونے کی، ایسا نکال کے پھینکے شرابوں کو گلیوں میں بہی۔ ابھی آپ ایک ایک آیت پڑھے سمجھیے، ایک ایک آیت آپ کے علم میں آ رہی ہے تو ویسے ہی بات ہے، اس پہ عمل کرتے جائیے۔ جیسے آپ کو آگے آیتیں آئیں گی، جھوٹ نہیں بولنے کی آیتیں آئیں گی، غیبت نہیں کرنے کی آیتیں آئیں گی، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہیں پکارنے والی آیتیں آئیں گی، ہمیشہ سچ بولنے والی آیتیں آئیں گی، ایک دوسرے کا لحاظ کرنا، پاس و لحاظ کرنے کی آیتیں آئیں گی، صدقے کی آیتیں آئیں گی، خیرات کی آیتیں آئیں گی، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے کی آیتیں آئیں گی، ایک دوسرے کو نیچے نہیں کرنے والی آیتیں۔ آپ سمجھیے کہ یہ آیتیں اب آپ کو مل رہی، آپ کو اب معلوم ہوئی، فوری عمل کریے، صحابہ کے جذبے کو دیکھ، صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھ، اور زندگی میں اس کے ثمرات یعنی اس کے پھل جو آپ کو ملیں گے نا، آپ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ شریعت کی پابندی سے بڑھ کے اللہ کی کوئی مدد نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں کہ زندگی میں آپ کیسے کامیاب ہوتے ہیں، مشکل ترین اوقات سے آپ نکل جائیں گے صرف شریعت کی پابندی سے۔ یہ میرا مطلب مجرب سب سے عمل ہے، وظیفے سب اپنی جگہ، لیکن شریعت کی پابندی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ آپ حضور کی شریعت کو جب عمل کرنے لگ جائیں گے نا، مشکل اوقات میں لوگ کیا کہتے ہیں کہہ لیں، لوگوں کے کہنے سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ لوگ بہت باتیں بولتے، کتنا مذاق اڑاتے لوگ دین پہ چلنے والوں کا، آپ کو ان کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ آج سے اگر میں 25 سال پہلے کی بات بولوں، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، جب اسکولوں سے نکال کے جب مدرسے میں ڈالے تھے، جان کھا جاتے تھے لوگ، میں اور میری بہنوں کو جو یہ تعلیم دیے والے صاحب، ہر آدمی پوچھتا تھا، ارے انگلش نہیں پڑھا رہے، ارے پروفیسر صاحب کے بچے ہیں، ان کو پیسوں کی کمی تو نہیں تھی پڑھانے کے واسطے، کیا ان کو پڑ گئی تھی؟ لا یخافون فی اللہ لومۃ، کیا بولتے بولو، ٹیوشن لگا دیے، جو چیزیں اسکول میں پڑھتے تھے یہاں پہ نہیں پڑھ رہے۔ کل 2-3 بچیاں میرے کو یہ بول رہے تھے کہ باجی آپ کیسا پڑھے وہ بتائیے، خیر وہ تو بتانا میرے کو نہیں ہے، بس میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ شریعت کی پابندی ہم سیکھے کیسا، آپ بھی سیکھے، میں چیزیں سکھا رہی ہوں۔ یہ سب جو پڑھ رہے ہیں کرنا کیا ہے، اطاعت اور اتباع ہماری زندگی میں آ جائے تو پڑھنے کا فائدہ ہو جائے گا۔ زندگی میں اگر اطاعت نہیں آ رہی نا حضور کی، اگر حضور کی اتباع ہم نہیں کر سک رہے نا تو پھر ناکام ہے۔ آہستہ آہستہ 23 سال میں صحابہ سیکھے نا پورے اسلام کو، آپ بھی تھوڑی زندگی لگا لیجیے، آپ ایک دم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ بہت ساری چیزیں اب تک کی زندگی میں سیکھی ہوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے سیکھنی ہے، میں نہیں کر سکی ہوں، آہستہ آہستہ سیکھ رہی ہوں۔ تو آدمی کوئی بھی کامل و مکمل پرفیکٹ نہیں ہوتا، مرنے تک سیکھتے رہتا ہے، مرنے تک عمل کرتے رہتا ہے، ایک ایک چیز سیکھتا ہے، ایک ایک چیز کے پیچھے سالوں کی محنت رہتی ہے۔ ایک صفت آپ اپنے میں پیدا کرنا، پھر اس کو پروان چڑھانا، اس کو پرفیکٹ کرنا، یہ سالوں کا کام رہتا۔ چونکہ کوئی آدمی خوش اخلاق نہیں بن جاتا، کوئی آدمی اچھا مومن نہیں بن جاتا، تربیت کی وجہ سے بنتا ہے اور خود کی محنت سے بنتا ہے، ساتھ میں اللہ کی توفیق ضروری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور بزرگوں کی صحبت اور بزرگوں کی نظر ضروری ہوتی ہے۔ تو اب صحابہ نے ان آیتوں کے نزول کے بعد میں جو اس پہ عمل کیا وہ دیکھنے کا ہے۔ اب وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔